ہیں. اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا. جبھی تو حضرت تمیم داری نے نبی پاک سے پوچھا نا حضور یہ آپ سے اونٹ کیا بات کر رہا ہے, تو ایک تو کمال مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, اور اب اس کے تحت جو ہم نے اور باتیں سیکھنی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے, جہاں اللہ نے بہت سارے القابات سے نوازا, کہیں طٰہٰ فرمایا, کہیں یاسین فرمایا, کہیں خاتم النبیین فرمایا, کہیں مدثر اور کہیں مزمل کہہ کے پکارا, وہیں اپنے رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہہ کر بھی پکارا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا, اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. اب عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں, تفسیر صراط الجنان میں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں, رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں, دین و دنیا میں رحمت ہیں, جنوں اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں, مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں, حیوانات, نباتات اور جمادات یعنی بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت ہیں. غرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین علیہ والسلام سب کے لیے رحمت ہیں. اب کسی کے لیے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تو سمجھ آتا ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ اللہ اکبر. سلطان المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا عام ہے, ایمان والے کے لیے بھی اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے بھی. ایمان والے کے لیے تو میرے آقا دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں, مگر بے ایمانوں کے لیے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں رحمت کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان پر سے چہروں کے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کے عذاب کو اٹھا لیا گیا. پچھلی قوموں کے جب وہ نبیوں کی بات نہ مانتے تھے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے, بندر بنا دیے جاتے تھے, زمین میں دھسا دیے جاتے تھے, آگ کا عذاب ہو جاتا تھا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں تو اب غیر بے ایمان والوں یعنی ایمان نہیں ہے جن کے پاس, ان کے لیے بھی رحمت یہ ہے کہ اب ان کے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں, واٹ از دا میننگ آف عالم؟ پیارے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے نا, تو اللہ کے سوا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب عالم میں داخل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا سب کے لیے رحمت ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی پر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. تو اب جب سب کے لیے رحمت ہیں تو جانور بھی فریاد کرتے تھے, آقا جانوروں کی بھی سنتے تھے, اور جس کو سب کے لیے رحمت بنایا ہو تو ضروری ہے کہ وہ سب کی بولی بھی سمجھے, انڈرسٹینڈ بھی کرے ان کے پرابلم کیا ہیں. تو اللہ اکبر, یہ ایک بار نہیں ہوا, ایسے بہت سارے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ نبی پاک اس کے پاس آ کر جانوروں نے گفتگو کی. اور سبحان اللہ, چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو اب سب کے لیے رحمت ہے, تو اب ہماری بھی تو کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا.